بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ وموعظۃ للمتقین اور اسی طرح وموعظۃ للمتقین کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ قرآن پاک میں کس کس مقام پر آئے ہیں اور ان کو یاد رکھنے کا آسان فارمولہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وموعظۃ للمتقین۔ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں آیا ہے اور یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں پر پیش استعمال ہوئے ہیں۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام ہے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس آیت کا جو پہلا حرف ہے ہا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اگر کھڑی زبر آئے گی تو آگے پیش پڑھیں گے ہم۔ اس کو ایک تو یاد رکھنے کا یہ فارمولہ ہے۔ ایک تو یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر استعمال ہوا ہے، اور دوسرا اگر یہ ہمیں بھول بھی جائے کہ یہ کتنے مقام پر استعمال ہوا ہے تو ہم نے کھڑی زبر کو یاد رکھنا ہے۔ کھڑی زبر اگر آئے گی تو ہم نے وموعظۃ للمتقین پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے برعکس زبر کے ساتھ پورے قرآن پاک میں 3 مقام پر وموعظۃ للمتقین استعمال ہوا ہے بالترتیب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 وقفینا علی آثارہم، اور پھر آخر میں اس آیت کے ہے وموعظۃ للمتقین، اور سورۃ نور آیت نمبر 34 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، آخر میں اس آیت کے ہے وموعظۃ للمتقین۔ اگر ہم ان تینوں آیات کے پہلے لفظ کے پہلے حرف پر غور کریں تو ان تینوں حرفوں کے اوپر زبر استعمال ہوئی ہے۔ فا کے اوپر بھی زبر استعمال ہوئی ہے فجعلناها میں، اور وقفینا میں واو کے اوپر زبر استعمال ہوئی ہے، اور اسی طرح وَلَقَدْ أَنزَلْنَا میں واو کے اوپر زبر استعمال ہوئی ہے۔ تو زبر جب بھی آیت کے پہلے حرف کے اوپر زبر استعمال ہوگی تو آگے بھی زبر ہی استعمال ہوگی، وموعظۃ للمتقین آئے گا، اور اگر کھڑی زبر استعمال ہوگی تو آگے پیش استعمال ہوگا، جو کہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام ہے۔ اسی ٹیکنیک کے اوپر ہم قرآن پاک کے ایک اور متشابہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے سم الدعاء اور سم الدعاء۔ سم الدعاء سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے، اور سم الدعاء سورۃ نمل کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے، اور سورۃ روم کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے۔ یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم ان تینوں آیتوں کو سمجھنے کا فارمولہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ ہم نے بتا دیا کہ سم الدعاء پورے قرآن پاک میں پیش کے ساتھ صرف ایک مقام ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45، اور سم الدعاء پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقام پر آیا ہے، سورۃ نمل اور سورۃ روم میں۔ ان کو یاد رکھنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان حرکات کو یاد رکھنے کے لیے ان کے رکوعوں کے پہلے حرف کو یاد رکھیں گے۔ یعنی سم الدعاء اگر استعمال ہوا ہے تو اس رکوع کو اگر ہم شروع سے دیکھیں تو یہ رکوع شروع ہوتا ہے قل من یکلؤکم، تو قل جو ہے قاف کے اوپر پیش آیا ہے، تو لہٰذا سم الدعاء ہم اس رکوع میں پیش پڑھیں گے۔ اور سورۃ نمل وہ رکوع شروع ہوتا ہے وقال الذین کفروا، تو وہاں پر واو کے اوپر زبر استعمال ہوا ہے تو ہم آگے بھی سم الدعاء ہی پڑھیں گے۔ اور سورۃ روم وہاں پر بھی سم الدعاء استعمال ہوا ہے زبر، تو وہ رکوع شروع ہوتا ہے ظہر الفساد سے، تو ذا کے اوپر زبر ہے لہذا ہم آگے بھی سم الدعاء ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ٹیکنیک جو ہے وہ رکوع کی پہلی حرکت کے لحاظ سے ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری غلطی نہیں آئے گی۔ اور آخری بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔